ایک چھوٹے سے گاؤں میں عالیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی زندگی سادگی اور ایمان سے بھری تھی۔ وہ تلاوت کرتی، نماز پڑھتی اور گاؤں کی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ سکون، آنکھوں میں حیا اور دل میں صرف اللہ کا بھروسہ۔ لیکن اس کی اس روشنی کو کسی نے دیکھ لیا تھا، ایک ایسی مخلوق جو انسان نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ پرانے پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک جن رہتا ہے۔ رات کو کبھی کبھی ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی دھیرے سے کسی کا نام پکار رہا ہو۔ زیادہ تر لوگ ڈر کر اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، مگر ایک رات جب عالیہ شادی کے گھر سے لوٹ رہی تھی، اس کے کانوں میں کسی نے بہت نرم آواز میں پکارا، عالیہ! وہ رک گئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف ہوا میں پتوں کی آواز تھی۔ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور آگے بڑھ گئی، مگر اس رات سے اس کے گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی کمرے کی دیواروں پر ہلکی تھپکیاں سنائی دیتی، کبھی دروازہ اپنے آپ کھل جاتا اور کبھی اس کے کمرے میں عطر کی خوشبو پھیل جاتی، جبکہ اس نے کچھ لگایا ہی نہیں تھا۔ شروع میں اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن ایک رات وہ خواب میں کسی کو دیکھتی ہے، ایک لمبا سفید کپڑوں میں لپٹا سایہ جس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، عالیہ! عالیہ! تمہاری آواز نے مجھے باندھ لیا ہے۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ صبح کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ترنت وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ دل کانپ رہا تھا، مگر زبان پر اللہ اکبر کی طاقت تھی۔ دن گزرتے گئے اور یہ واقعات بڑھتے گئے۔ کبھی کتابیں اپنے آپ کھل جاتی، کبھی آئینے میں دھندلی پرچھائی دکھتی۔ ایک رات اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کمرے میں کھڑا ہے۔ دھیرے سے اس نے دیکھا، دیوار کے پاس وہی سایہ تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں انسانوں سے محبت نہیں کرتا، لیکن تمہارے دل کی خوبصورتی نے مجھے روک لیا۔ عالیہ کے ہونٹ کانپ اٹھے، پر اس نے ہمت جٹا کر کہا، اگر تو سچ مچ کوئی مخلوق ہے تو جان لے، میرا سہارا صرف اللہ ہے۔ تو چلا جا یہاں سے۔ سایہ ٹھٹک گیا، ہوا میں سرسراہٹ ہوئی اور وہ غائب ہو گیا، لیکن جاتے جاتے کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا رہ گیا اور ہلکی سی میٹھی خوشبو۔ عالیہ صبح گاؤں کے مولانا صاحب کو بلاتی ہے۔ اس نے پوری بات بتائی۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ شرارتی۔ تو ڈر مت۔ آج سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کر۔ عالیہ نے سر جھکا کر کہا، جی مولوی صاحب۔ اس دن سے اس نے اپنی ہر نماز کے بعد تلاوت شروع کر دی، لیکن جن کا اثر ختم نہیں ہوا، بلکہ اب وہ اور بھی قریب آنے لگا۔ کبھی ہوا میں اس کا نام گونجتا، کبھی چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، کبھی کمرے کی بتی اپنے آپ بجھ جاتی، اور کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کی نماز کے وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رات در رات ڈر کے سائے میں جینے لگی، مگر اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ وہ بار بار کہتی، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند پورا تھا، لیکن اس کے چاروں طرف بادلوں کا گھیرا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک اور سناٹا دونوں گھل گئے تھے۔ عالیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی۔ وہ ہر دعا میں یہی کہتی، اے اللہ، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے۔ جو بھی مخلوق مجھے تکلیف دینا چاہتی ہے، تو خود میری حفاظت کر۔ اس رات جب وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، تبھی کھڑکی اپنے آپ کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آئی
اور قرآن کے پنے تیزی سے پلٹنے لگے۔ عالیہ نے جلدی سے اسے تھاما اور کہا، لا الہ الا اللہ۔ اچانک اس کے کمرے میں وہی خوشبو پھیل گئی، میٹھی سی عطر کی خوشبو، اور پھر وہی آواز، عالیہ۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے مڑی اور دیکھا کہ کمرے کے کونے میں وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس بار اس کی آنکھیں اور بھی چمکدار تھیں۔ چاروں طرف ہلکی سی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری دعائیں، تمہاری تلاوت، انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں آگ سے بنا ہوں پر تمہاری روح میں نور ہے۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے کہا، مگر تو سچ میں کچھ چاہتا ہے تو بس چلا جا، میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے۔ جن ہلکا سا مسکرایا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن تمہارے دل کا نور مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ اتنا کہہ کر وہ ہوا میں کھو گیا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے وضو کیا اور سجدے میں گر پڑی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں بہت ڈر گئی ہوں، مگر تیرا نام لے کر جیتی ہوں، مجھے ہمیشہ اس آزمائش سے نکال۔ اسی وقت اس کے گھر کی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے خود سے کہا، شیطان کبھی اس جگہ نہیں ٹکتا جہاں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس نے اگلے دن روزہ رکھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی، سورہ بقرہ پڑھی اور ہر کونے میں اذان کی آواز گونجوائی۔ لیکن جن اب ناراض ہو چکا تھا۔ رات ہوتے ہی دیواروں پر کھروچیں بننے لگی، بتی اپنے آپ بجھنے لگی، اور اس کے کمرے میں آئینے میں دھندلی تصویریں ابھرنے لگیں، جیسے کوئی دوسری دنیا جھانک رہی ہو۔ وہ رات شاید عالیہ کی زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی۔ ہوا بھاری تھی، گھر کی ہر چیز جیسے سانس لے رہی ہو۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر اللہ اکبر کی تلاوت تھی۔ پھر اچانک کمرے کے بیچوں بیچ آگ کا چھوٹا سا گولا بنا۔ اس آگ میں سے وہی جناتی سایہ نکلا، مگر اس بار اس کی شکل غصے سے بھری تھی۔ کیوں نہیں رک جاتی عالیہ؟ میں تجھے درد نہیں دینا چاہتا، لیکن تیری تلاوت مجھے جلا رہی ہے۔ عالیہ نے کانپتے ہوئے قرآن شریف اٹھایا اور بولی، اگر تجھ میں ذرا بھی سچائی ہے تو سن، قرآن کا نور ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ وہ زور سے بولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، جن پیچھے سے ہٹ گیا۔ اس کی چیخ ہوا میں گونج اٹھی، کمرے میں روشنی بھر گئی، لیکن عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گر پڑی، تھکی ہوئی، کانپتی ہوئی، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی ادرشیہ طاقت اس کے آس پاس حفاظت کا گھیرا بنا رہی ہے۔ اس رات اس نے کروٹ نہیں لی۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جن تیرے ایمان کی طاقت سے جل رہا ہے۔ آج رات سورہ یاسین کی تلاوت کر اور اپنے گھر میں ضرور اذان دینا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ عالیہ نے گھر لوٹ کر وہی کیا۔ وہ پوری رات قرآن کی آواز میں ڈوبی رہی۔ گھر کے کونے کونے میں نور بھر گیا، اور پھر آدھی رات کو ایک آخری بار وہی جن سامنے آیا، مگر اب وہ غصے میں نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بجھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، تیرا رب بہت بڑا ہے عالیہ، تیری دعا نے مجھے بدل دیا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اور کہتے ہی وہ دھیرے دھیرے روشنی میں بدلنے لگا۔ وہ نور بن کر آسمان میں کھو گیا۔ عالیہ سجدے میں جا گری۔ اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی بات نکلی، شکر ہے میرے رب کا، جس نے ہر ڈر میں مجھے صبر اور ہمت دی۔ صبح کی روشنی پردے کے پیچھے سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ عالیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی روح کو عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے سالوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔
گھر میں پہلی بار شانتی تھی، نہ کوئی ہوا کا جھونکا، نہ کوئی پرچھائی، نہ وہ عجیب سی خوشبو۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ سجدے میں گر کر اس نے روتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے اندھیرے میں نکال کر نور کی راہ دکھائی۔ میں نے تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی اور تو نے میری پکار سن لی۔ دن گزرتے گئے، عالیہ پھر سے اپنے روز کے کاموں میں لگ گئی، لیکن اب اس میں ایک عجیب سا سکون اور نور تھا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس گھر کو بھوت والا کہتے تھے، اب اسے برکت والا گھر کہتے ہیں۔ لیکن ایک رات جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اچانک کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی روشنی جھلملائی۔ وہ ڈری نہیں، بس مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا وہ جن اب برا نہیں رہا، بلکہ کسی دوسری دنیا میں توبہ کر لوٹ چکا ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، ہر آنکھ بجھ جاتی ہے جب اس پر ایمان کا نور برستا ہے۔ جب انسان کا دل سچے ایمان سے بھر جاتا ہے تو کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی ڈر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے ساتھ خود رحمتیں چلتی ہیں۔